السلام علیکم، ہمارا چینل محبت اہل بیت سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ اگلی نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکیں۔ تھینک یو۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے زمانے گزر گئے، عہد علی آ گیا، حسین جوان ہو گئے، حسن دولہا بن چکے تھے، اب حسین کے صحرے کے پھول کھلنے والے تھے کہ ایسے میں مدائن کے گورنر نے یہ کہا کہ ایران سے جو شہزادیاں کابل چلی گئی تھیں وہ واپس مدائن کی طرف آئی ہیں۔ رسول کی جو وصیت تھی کہ کسی بھی شاہی خاندان کی عورتوں کے احترام کو ختم نہ کیا جائے، انہیں قیدی نہ بنایا جائے، علی اسی پر عامل تھے۔ کہا شہزادیوں کو مدینے بھجوا دو۔ کہتے ہیں ایران کی شہزادیاں جب مدینے میں آئیں تو مدینے کے چاروں طرف کے مکانوں سے گلاب کی پتیاں شہزادیوں پہ ڈالی گئیں، اس لیے کہ ایران کی شہزادی آ رہی تھیں جن کا نام شاہ جہاں ہے، جو بڑی ہیں بہنوں میں، اور جو یزدجرد کی بیٹی ہیں، جو خسرو پرویز کی پوتی ہیں، جو نوشیروان عادل کی پروتی ہیں، جو 8000 برس کی حکومت ایران کی وارث ہیں، وہ آ رہی تھیں مدینے کے چھوٹے سے شہر میں، لیکن اسلامی عورتوں نے استقبال کیا۔ علی کا دربار سجا ہوا تھا، دربار میں پیش کیا گیا، چادریں ڈالی گئیں، چادروں کے پیچھے شہزادیاں آئیں، اور ہرمز شہزادہ شہربانوں کا چچا زاد بھائی علی کے پاس موجود تھا۔ ایک بار شہزادیوں کو دیکھ کر علی نے کہا کہ حکم رسول یہ ہے کہ اگر آ جائیں باہر کے بادشاہوں کی بیٹیاں اور وہ کلمہ پڑھیں تو ان کی شادی کبھی کمتر سے نہ کی جائے، بلکہ ان کے لیے ایسا ہی رئیس اور بادشاہ تلاش کیا جائے تاکہ ان کے اسٹیٹس میں کمی نہ ہو۔ اور یہ کہہ کر علی نے چاروں طرف دیکھا کہ کہاں ہیں بادشاہ، تو ایک بار ہرمز نے فارسی میں کہا، علی کی طرف دیکھا، پھر حسین کی طرف دیکھا جو 22 سال کے خوبصورت جوان تھے، اور ہرمز نے کہا شاہ ہست و حسین۔ شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، یا علی حسین شاہ بھی ہیں اور بادشاہ بھی ہیں۔ معین الدین چشتی اجمیری نے ہرمز کے مصرے پر 3 مصرے لگا کر رباعی اپنی بنا لی۔ اپنی بنا لی۔ امریکہ میں لکھی جانے والی اسکالر کی کتاب اور جے پور کی تاریخ جس امریکن نے 200 برس پہلے لکھی، وہ بھی امریکن رائٹر ہے، 2 جلدوں میں کتاب ہے، اور عرب اور ایران اور عراق کی کتابیں سب کو جمع کرنے کے بعد میں نے جناب شہربانوں کی سوانح حیات 550 صفحے کی لکھی۔ آپ اس میں پڑھ سکتے ہیں کہ یہ مصرع سب سے پہلے ہرمز نے دہرایا تھا، اور اس طرح جناب شاہ جہاں جنہیں بعد میں شہربانوں کا خطاب مولا علی نے عطا کیا، یہ بنی ہاشم کے گھر کا دستور تھا کہ بیٹی کا نام کچھ بھی ہو جب بیاہ کر لاتے تھے تو خطاب اپنا عطا کرتے تھے، اس لیے خطاب الگ ہیں اور نام الگ ہیں۔ شاہ جہاں نام تھا، اور جب عقد ہو گیا امام حسین کے پاس بیاہ کر آ گئیں تو بہو کو علی نے خطاب دیا، شہر بانو، یعنی شہر کی بانو۔ کون سے شہر کی بانو؟ مدینے کی، مکے کی نہیں۔ خطاب دینے والا کون ہے؟ حدیث پیغمبر ہے، میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دفتر۔
بانو کہتے ہیں مالکہ کو. یہ خطاب علی نے اس لیے دیا کہ 9 اماموں کی ماں بننے والی ہیں شہر بانو، اور ایسا بیٹا 1 سال کے بعد آغوش شہر بانو میں آیا جسے دنیا آج علی ابن الحسین سید الساجدین زین العابدین کے نام سے یاد کرتی ہے. شہر بانو کا بیٹا، اللہ اکبر، کیا عظمت ہے. ایک طرف سے ہاشمی ہے شہزادہ اور ایک طرف سے ایران کے اعلیٰ خاندان کا شہزادہ ہے. 8000 برس کی حکومت کا وارث. کون ہے وارث؟ کوئی بیٹا یزدوجرد کا نہیں بچا تھا سوا ایک بیٹے کے جس کا نام فیروز تھا، لیکن اس کی نسل بھی ختم ہو گئی. بیٹیوں میں بھی سب کی نسل نہیں چلی، لیکن شہر بانو کی نسل باقی ہے. شہر بانو کا بیٹا سید سجاد، اس کا بیٹا محمد باقر، اس کا بیٹا موسی کاظم، اس کا بیٹا جعفر صادق، اس کا بیٹا موسی کاظم، اس کا بیٹا علی رضا، اور اس طرح محمد تقی، علی نقی، حسن عسکری. آج بھی شہر بانو کا نواں بیٹا باقی ہے، نسل شہر بانو باقی ہے. اس لیے جن لوگوں نے زیارت کی ہے، سلمان پاک کی زیارت کی ہے، وہ سلمان کے روضے کے بعد وہاں گئے ہوں گے آتش کدہ دیکھنے کے لیے. مدائن کا، ایران کا وہ محل جس کے لیے مفاتیح الجناں میں لکھا ہے کہ جب وہاں پہنچو تو 2 رکعت نماز پڑھو، اس لیے کہ علی جب صفین سے واپس ہوئے تو وہاں ٹھہر کر آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی تھی، اور وہ آتش کدے کی دیوار اب تک نہیں گری. اس کو 8000 برس ہو چکے ہیں، اس لیے نہیں گری کہ یہ لکھا ہے امام زمانہ کے ظہور کی کتابوں میں کہ جب تک یہ دیوار باقی رہے گی، جب تک ظہور مہدی نہ ہو جائے. وہاں راکٹ بھی پھینکے گئے، دیوار نہیں گری. راکٹ پھینکے گئے سلمان کے یہاں، لیکن دیوار نہیں گری. کتنی لڑائیاں ادھر ہوئیں. اس کی وجہ یہ لکھی ہے کہ جب یزدوجرد محل چھوڑ کر بھاگ رہا تھا تو وہ آتش کدے کی اس دیوار کے پاس آیا اور اس نے آواز دی، کہا تجھ کو آخری سلام، اور تو اس وقت تک نہیں گرے گی جب تک میری نسل میں ایک مہدی نہ آ جائے. سبھی تقیے میں تھے بھائی، سلمان بھی، ابو ذر بھی، میثم بھی، مقداد بھی. اس لیے کہ دنیا تقیے کو ہی نہیں جانتی تو ہم کیا کریں. اسی میں تو بنی ہاشم جی رہے تھے، اسی لیے تو ابو طالب کو کافر کہنے لگے، اس لیے کہ تقیہ سمجھ میں نہیں آیا. جناب خدیجہ کا ایمان سمجھ میں نہ آیا تو مولا علی 12-13 سال تک کون سی نماز پڑھ رہے تھے، سمجھ ہی میں نہ آیا. تو یہ مسئلے ہیں. تقیے پر تو پورا قرآن ہے. 1,24,000 انبیاء کو تقیہ کرنا پڑا، اللہ خود تقیہ کرتا ہے. یہ اللہ ہی کا تو تقیہ ہے کہ یوسف یعقوب کی نگاہ سے چھپ گئے. یعقوب سمجھ رہے ہیں مر گئے. باپ بیٹے کو ایک دوسرے سے اللہ نے چھپا کے تقیہ کیا. اسی کو تو چھپانا ہی تو سب کچھ ہے، چھپا لینا، اور اسی کو کہتے ہیں علم غیب، اور اسے کہتے ہیں غیب. اور قرآن شروع ہوتا ہے غیب پر ایمان لاؤ، غیب پر ایمان لاؤ. اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے شہر بانو سے کنیز نے کہا، بی بی آپ کتنے آسائش میں، قصر میں تھیں، محل میں تھیں ایران کے، اور اس ٹوٹے ہوئے مکان میں، کچے مکان میں، وہاں آپ جنت میں تھیں، یہ تو آپ جہنم میں آ گئیں. تو کنیز کو آزاد کر کے کہا اب تو جا، میں تجھے نہیں رکھوں گی. تجھے یہی نہیں پتا وہ جہنم تھا، یہ جنت ہے، اس لیے کہ یہ زہرا کا گھر ہے. ایسی معرفت والی بی بی، لیکن وہ بیٹے سے بھی جدا ہو گئی اور حسین سے بھی جدا ہو گئی. اور پھر حسین کے گھر میں ام لیلہ بیاہ کر آئی، اور پھر آخر میں ام رباب بیاہ کر آئی. اللہ نے حسین کو 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں عطا کی. سب سے کم اولاد امام حسین کی. زین العابدین سے پوچھا گیا کہ وجہ کیا ہے، تو امام نے فرمایا کہ کوئی رات ایسی نہیں تھی حسین کی کہ جو
حسین کی رات عبادت میں نہ گزر جاتی، لیکن جب سے علی اکبر پیدا ہوئے تھے عبادتوں میں بھی حسین گھر میں 2 بار آتے تھے رات آدھی گزرنے کے بعد۔ اور ایک دن ام لیلہ کہنے بھی لگی کہ علی اکبر کو میں سلا دیتی ہوں اور خود بھی سو جاتی ہوں، لیکن میرے والی میرے سرتاج پتہ نہیں کیا ہے، اندھیرے میں ایک سایہ آتا ہے، اس سائے کو میں آتے دیکھتی ہوں اور وہ علی اکبر پہ جھک جاتا ہے اور پھر وہ سایہ غائب ہو جاتا ہے۔ کہ لیلہ کسی کو بتانا نہیں، وہ میں ہوں، مصلی سے اٹھ کر بار بار میں علی اکبر کو دیکھنے آتا ہوں۔ تو ام لیلہ نے کہا آپ بار بار کیوں آتے ہیں علی اکبر کے پاس؟ کہ دیکھنے آتا ہوں، ایسا نہ ہو کہ علی اکبر سوتے میں پکاریں مجھے پیاس لگی ہے۔ میں چاہتا ہوں علی اکبر کوئی فرمائش کریں اور فوراً علی اکبر کی فرمائش پوری کر دی جائے۔ اسی طرح سید سجاد کے ناز اٹھائے گئے، اسی طرح علی اکبر کے ناز اٹھائے گئے۔ جس طرح ایک ایک بی بی سے ایک ایک بیٹا ہوا، ایسے ہی اللہ نے ایک ایک بیٹی بھی عطا کی حسین کو۔ علی اکبر کی ماں ام لیلہ کو جو بیٹی دی اس کو فاطمہ صغریٰ کہتے ہیں۔ 61 ہجری میں علی اکبر 18واں سال پورا کر رہے تھے تو فاطمہ صغریٰ 10واں برس پورا کر رہی تھی۔ جانے کتنی دولت اور نعمتیں اللہ نے حسین کو عطا کیں کہ حسین خود بھی شبیہ رسول تھے، حسین کا ہر بیٹا شبیہ رسول تھا، سید سجاد بھی شبیہ رسول تھے، علی اکبر بھی شبیہ رسول تھے، علی اصغر بھی شبیہ رسول تھے، تو بیٹیاں سیدہ کی شبیہ تھیں۔ کہتے ہیں فاطمہ صغریٰ کو دیکھ کر لوگ یہ سمجھتے تھے کہ شہزادی کا ظہور ہو رہا ہے۔ آپ روئیں گے، وعدہ ہے میرا، میں ذکر جناب فاطمہ صغریٰ کا ہی کروں گا، تقریر وہیں ختم ہو جائے گی۔ میں نے یاد نہیں کہ کس سن میں عشرہ پڑھا تھا، عظمت ابو طالب سن میں دیکھ کے آپ کو بتاتا ہوں۔ 2003 میں یہ عشرہ میں نے پڑھا تھا۔ یہ الوداعی عشرہ میرا ہوتا ہے قصر مسیب رضویہ سوسائٹی میں کراچی میں، الوداعی ہوتا ہے۔ اس کے مصائب چونکہ الوداع ہوتے ہیں تو عجیب و غریب ماحول ہوتا ہے وہ مجالس کا کہ اذا ختم ہو رہی ہوتی ہے۔ تو 2003 میں نے اسی عشرے میں جناب فاطمہ صغریٰ کا خط ایک دن مصائب میں پڑھے تھے، تو میں نے سوچا کہ میں اسی عشرے میں جو مصائب میں نے پڑھے ہیں وہی میں آپ کو ابھی سناؤں، صرف خط فاطمہ صغریٰ کا، چونکہ وہ اسی سال چھپ کے آیا ہے یہ عشرہ، تو دل چاہ رہا تھا کہ میں کوئی لفظ مس نہ ہو جائے، اس لیے میں نے کہا کہ میں جو پڑھ چکا ہوں اسی کو پھر میں دیکھ کر سنا دوں۔ تو خط سنانا تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، پڑھ کے سنایا جاتا ہے تو اچھا بھی لگتا ہے، لیکن یہ خط ایسا نہیں کہ آپ کو خوشی ہوگی، یہ خط تو آپ روئیں گے۔ چھوٹا سا خط ہے جناب صغریٰ کا، کتاب کا حوالہ بھی میں نے دیا ہے جس کتاب میں یہ خط فاطمہ صغریٰ کا موجود ہے۔ ویسے یہ کہ جناب مونس نے، مرزا دبیر نے اس خط کو نظم کیا ہے، اور خصوصی طور پہ حیدرآباد دکن کے جو سوزخان ہیں ان کے علاوہ میں نے کسی کو نہیں دیکھا کہ یہ خط والا مرثیہ کہیں اور کے سوزخان پڑھتے ہوں۔ جو کراچی میں حیدرآباد دکن کے سوزخان ہیں وہ بھی زیادہ تر مونس اور دبیر کا مرثیہ پڑھتے ہیں جس میں جناب صغریٰ کے خط کا ذکر ہے۔
بڑا گریہ ہوتا ہے، بہت گریہ ہوتا ہے۔ دو چار جملوں کے بعد میں خطاب کو سناتا ہوں، لیکن تھوڑا سا سمجھ لیجئے پس منظر کہ جناب سغرا علی اکبر کو کتنا چاہتی تھیں، بھائی سے کتنی محبت تھی۔ ظاہر ہے کہ بھائی کو بھی بہن سے بہت محبت ہوگی۔ 28 رجب کو جب گھر خالی ہونے لگا اور سامان باہر جانے لگا، شہزادوں کے بستر بھی اٹھا دیے گئے، علی اصغر کا جھولا بھی باہر چلا گیا، تو سغرا حیران ہو کر گھر کو خالی ہوتے دیکھ رہی تھی۔ تو کہتے ہیں کہ چپکے چپکے آنسو بہتے رہے۔ جب ماں نے دیکھا اور جب پھوپھی نے دیکھا تو ماں اور پھوپھی دونوں سغرا کے پاس آ کے بیٹھ گئے تسلی کے لیے، لیکن سغرا بار بار پوچھتی، پھوپھی اماں یہ گھر کا سامان کہاں جا رہا ہے؟ لیکن ماں سے ایک ہی بات کہتی تھیں، بار بار کہتی تھیں، اماں صبح سے علی اکبر گھر میں کیوں نہیں آئے؟ یہ بھیا علی اکبر آخر صورت کیوں نہیں دکھاتے؟ آپ سلامت رہیں، آپ کے گھر آباد رہے۔ گریہ تو ہو ہی رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ جب بھی یہ مصائب سنیں گے تو بعد میں بھی آپ روئیں گے۔ دو چار جملے بس ادا کرنے ہیں۔ یہاں تک کہ سواریاں تیار ہوئیں اور اس کے بعد سب سے آخر میں حسین آئے۔ دیکھا زینب اور ام لیلہ سغرا کے پاس ہیں، پہلو میں حسین بیٹھ گئے اور سغرا کے بازو کو پکڑ کر سورہ الحم کی تلاوت شروع کی۔ سغرا پہ دم کیا، پھر سغرا نے باپ کا چہرہ دیکھا اور کہا، بابا ہم نہیں جائیں گے کیا؟ کہاں سغرا، ہم تمہیں کیسے لے جائیں؟ گرمی کی شدت ہے، راستے کا سفر بہت تکلیف دہ ہے، ہم تمہیں کیسے لے جائیں؟ تمہیں بخار ہے، تم سفر کی اذیت برداشت نہیں کر سکتی ہو۔ یہ کہہ کر حسین اٹھ گئے، گلے سے لگایا، لیکن پھر سغرا نے پھوپھی سے ایک شکوہ کیا کہ ٹھیک ہے آپ لوگ جا رہے ہیں، لیکن اب میں جب سب واپس آئیں گے سفر سے میں سب سے بات کروں گی، لیکن میں چچا عباس سے نہیں بولوں گی۔ زینب نے کہا، بیٹا چچا سے کیوں ناراض ہو گئیں؟ کہا پھوپھی اماں صرف اگر چچا بابا سے کہہ دیتے کہ سغرا کو لے چلو تو بابا بیٹھ، لیکن چچا تو صبح سے آ ہی نہیں رہے۔ گھر آباد رہیں تمہارے۔ کیا گریہ ہے، کیا نورانی مجلس ہے۔ اللہ نظر بس سے بچائے۔ بس سنتے جاؤ اور میری طرف دیکھتے جاؤ۔ ایک بار حسین باہر برآمد ہوئے، دیکھا مرتجز عباس کا گھوڑا، ادھر دیکھا عقاب علی اکبر کا گھوڑا، دیکھا کہ سر کو جھکائے ہوئے علی اکبر عقاب کی طرف بڑھ رہے تھے۔ وہیں سے آواز دی، بیٹا علی اکبر ادھر آؤ، سوار نہیں ہونا۔ واپس آئے، جی بابا فرمائیے۔
کہا علی اکبر گھر میں جاؤ، صغرا سے پہلے رخصت ہو لو۔ کہا بابا ہمت نہیں پڑتی۔ بابا ہمت نہیں پڑتی۔ کہا نہیں علی اکبر جاؤ جاؤ۔ سر کو جھکائے ہوئے خاموشی کے ساتھ عصمت سرا میں واپس آئے۔ دیکھا گھر پورا خالی تھا، بیویاں سب سوار ہو چکی تھیں۔ ایک در پر نانی ام سلمہ، قریبی ہی دادی ام البنین، لیکن ایک در پہ تنہا صغرا اکیلے، در کو ہاتھ سے تھامے، سر کے بال کھلے ہوئے، آنکھ سے آنسو بہتے ہوئے، سر کو جھکائے ہوئے صغرا کے قریب آئے۔ کہا صغرا خدا حافظ۔ ایک بار صغرا بی بی نے اپنا سر علی اکبر کے شانے پہ رکھا اور بلک بلک کر کہنا شروع کیا، میرے گھر کے چاند تجھ سے ہی تو اجالا تھا، چاند چلا جائے گا، گھر اندھیرا ہو جائے گا، اے بھیا علی اکبر۔ مجھے نہیں پتا اگلے جملے تم سن پاؤ گے اور اس کے بعد خط سن پاؤ گے کہ نہیں، لیکن میں ہمت پیدا کر رہا ہوں کہ سارے جملے سنا دیے جائیں۔ ایک بار کہا بھیا ہم کو تو نہیں لے جا رہے بابا، لیکن ایک بات یہ تو بتا دو کہ قافلہ کہیں تو ٹھہرے گا، بابا کہیں تو منزل کریں گے، کہیں تو ٹھہریں گے، کہیں پر تو گھر لیں گے۔ تو بھیا علی اکبر تم وعدہ کر لو مجھ سے، جب بابا سکون کے ساتھ ایک جگہ ٹھہر جائیں گے تو تم آؤ گے، صغرا کو لے جاؤ گے۔ تو علی اکبر بھی رونے لگے۔ کہا اچھا میں وعدہ کرتا ہوں، ہاں جہاں بابا ٹھہریں گے میں آؤں گا، پھر تمہیں اماری میں بٹھا کے لے جاؤں گا، میرا وعدہ ہے۔ صغرا کے آنسو کچھ رک گئے، لیکن پھر سوچ کر پھر رونے لگی۔ کہا لیکن بھیا علی اکبر اتنی تو میں بیمار ہوں، میں اتنی تو بیمار ہوں۔ اچھا تو پھر دیکھو ایسا کرنا کہ ہو سکتا ہے کہ منگنی تو تمہاری ہو رہی تھی، بات چیت چل رہی تھی، جب بابا کہیں ٹھہریں گے تو پھر تمہاری شادی بھی ہوگی، تو بغیر صغرا کے شادی نہیں کرنا۔ ارے بھائیوں جو بہنوں والے ہو سر پیٹ کے رو، میری بہنیں جن کے جوان بھائی ہیں تصور کریں، تصور کریں کا بیاہ میں بلانا۔ علی اکبر اگر صغرا نہیں جائے گی تو پھر نیک کون مانگے گا؟ دوپٹے کا آنچل بھائی کے سر پہ کون ڈالے گا؟ سکینہ تو چھوٹی ہے، میں تو تمہارے قد کے برابر ہوں، میں آنچل ڈالوں گی، بھول نہ جانا۔ علی اکبر بلکتے گئے، علی اکبر روتے گئے، آنسو بہتے گئے۔ ایک بار چیخ کا صغرا نے کہا مگر بھیا علی اکبر بیمار ہوں نا، ہو سکتا ہے تمہارے بیاہ سے پہلے صغرا مر جائے۔ تو ایسا کرنا علی اکبر، جب دلہن بیاہ کر آ جائے تو سب سے پہلے دلہن کو لے کر صغرا کی قبر پر جنت البقیع میں آنا۔
آگے آگے علی اکبر، پیچھے پیچھے سغرا۔ بھائی کو گھوڑے پر بیٹھتے بہن پردے سے دیکھتی رہی۔ علی اکبر سوار ہوئے، قافلہ جانے لگا، قافلہ بڑھنے لگا، قافلہ سرحد مدینہ تک پہنچا تھا کہ ایک بار عباس اپنے گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے حسین کے قریب آئے۔ کہا آقا قافلے کو رکوائیے۔ کہا کیوں؟ کہا قافلے کے پیچھے سغرا خاک اڑاتی ہوئی آ رہی ہے۔ قافلہ روکا گیا، قافلہ روکا گیا۔ حسین نے کہا سغرا کیا بات ہے؟ کہا بابا ایک بار علی اصغر کو دکھا دیجئے۔ قناتیں لگائی گئیں، ناقہ بٹھایا گیا، رباب علی اصغر کو لے کے قنات میں اتری، سغرا قنات میں آئی اور ایک بار آگے بڑھ کر کہا علی اصغر ایک بار اور بہن کی گود میں آ جا۔ علی اصغر ہمک کر بہن کی گود میں آ گئے۔ بہت دیر ہو گئی، حسین نے پکارا دیر کیوں ہے فضہ؟ کہا جانے کیا بات ہے؟ علی اصغر سغرا سے لپٹ گئے ہیں، رباب نے پکارا نہیں آئے، زینب نے پکارا نہیں آئے، ام کلثوم نے پکارا نہیں آئے۔ کہا اچھا ایک بار حسین آگے بڑھے، میری طرف دیکھنا۔ جیسے ہی حسین آگے بڑھے سغرا علی اصغر کو لے کے پیچھے ہٹنے لگی، پیچھے ہٹنے لگی۔ کہا بابا چھین کر نہ لیجیے گا، بچے کو چھین۔ کہا نہیں سغرا ہم چھینیں گے نہیں، ہم چھینیں گے نہیں، ہمیں تھوڑی سی بات کر لینے دو علی اصغر سے، ہم علی اصغر سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ یہ کہہ کر حسین جھکے اور علی اصغر کے کان میں کچھ کہا، بس سننا تھا کہ ہمک کر حسین کی گود میں آ گئے۔ اب سغرا تڑپ گئی۔ کہا بابا مجھے بتائیے آپ کو میرے حق کی قسم آپ نے علی اصغر کے کان میں کیا کہا؟ کہا سغرا یہ نہ پوچھو، ہم نے صرف یہ کہا کہ نانا کا دین انتظار کرے گا۔ اب جا رہے ہیں علی اصغر، جا رہے ہیں، سغرا خدا حافظ کہتے ہیں۔ جب قافلہ چلا تو سغرا وہیں بیٹھ گئیں، سغرا وہیں بیٹھ گئیں زمین پر اور خاک سر پہ ڈالنے لگی۔ قافلہ چلا گیا، دادی اور نانی محمد حنفیہ جیسے چچا سغرا کو لے کر گھر میں آئے۔ اب سن نہیں سکو گے تم، کہتے ہیں 48 گھر ایسے تھے بنی ہاشم کے محلے میں جن گھروں میں تالے لگ گئے، 48 گھروں میں تالے لگ گئے، صرف ایک گھر سغرا کا تھا جس میں سے کچھ آوازیں آ جاتی تھیں۔ اس میں کون رہتا تھا؟ ام البنین ام سلمہ، عباس کا چھوٹا بیٹا فضل جس کی عمر 5 برس کی تھی، جو دادی کے ساتھ ہر وقت رہتا تھا۔ ایک دن اس بچے نے عباس کے بیٹے فضل نے یہ دیکھا کہ صبح ہو جاتی ہے تو سغرا دروازے پہ آ کے بیٹھ جاتی ہیں۔ عباس کا بیٹا ہے اور یہ حسین کی بیٹی ہے۔ ایک دن معصوم فضل نے یہ کہا، اے میری بہنا، اے میری شہزادی، آپ دروازے پہ کیوں بیٹھتی ہیں؟ کہا فضل بات یہ ہے میں اس لیے بیٹھتی ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ قاصد آ جائے، خبر آ جائے کہ بابا آ رہے ہیں اور سب سے پہلے خبر مجھ کو نہ معلوم ہو۔ میں یہ چاہتی ہوں مجھے سب سے پہلے پتہ چلے بھیا علی اکبر آ رہے ہیں، بھیا قاسم آ رہے ہیں، بابا آ رہے ہیں، چچا آ رہے ہیں۔ تو ایک بار ہاتھوں کو فضل نے جوڑا، کہا میری شہزادی یہ آپ کا ننھا غلام، یہ آپ کا ننھا غلام آپ سے وعدہ کرتا ہے آپ گھر میں بیٹھیے، میں وعدہ کرتا ہوں آج سے میں بیرون مدینہ
تپتی ہوئی دھوپ میں، کڑکتی ہوئی دھوپ میں سرحد مدینہ پر جا کے روز صبح کو بیٹھوں گا، اور جیسے ہی خبر لانے والا آئے گا میں بھاگتا ہوا آپ کے پاس سب سے پہلے آؤں گا۔ آپ گھر میں بیٹھیے، میں خبر لاؤں گا، اور میری شہزادی، میں آپ سے قسم کھاتا ہوں، جب سے میرے بابا عباس گئے ہیں میں پرانے کپڑے پہنتا ہوں۔ دادی نے کئی کرتے نئے بنائے، میں نے اب تک نیا کرتا نہیں پہنا۔ جب تک کہ بابا نہیں آئیں گے میں نیا کرتا نہیں پہنوں گا۔ تو صغرا نے کہا بیٹا پھر میں بھی نیا کرتا نہیں۔ جب بابا آئیں گے، جب بھیا علی اکبر آئیں گے، اور تقریر یہیں پہ رک گئی اور یہیں پہ ختم ہو جائے گی۔ میں یہیں پہ واپس آؤں گا جہاں پہ تقریر رکی ہے، لیکن چند سیکنڈ کے لیے صرف وقفہ دے رہا ہوں مصائب میں کہ ایک بار قاصد نے پکارا کہ ہم عراق کی طرف جاتے ہیں، اے مدینے والو اگر خط بھیجنا چاہو کوفے۔ صغرا نے تو پہلے ہی خط لکھ رکھا تھا۔ ایک بار فضل کو آواز دی کہ بیٹا قاصد کو روکو، تو حسین کی بیٹی عباس کی بھتیجی ایک خط بھیجنا چاہتی ہے۔ فضل دوڑے اور قاصد سے کہا تجھے معلوم ہے یہ میرے آقا حسین کا گھر ہے، میری شہزادی صغرا بی بی ایک خط لیے بیٹھی ہے، کہ میرا وعدہ میں خط پہنچاؤں گا۔ کہا جانے حسین کہاں ہوں؟ کہا میں پتہ لگاتا ہوا آگے بڑھتا جاؤں گا، جہاں قافلہ حسین کا ہوگا یہ میرا وعدہ ہے کہ میں خط وہیں لے جا کر حسین کے ہاتھ میں دوں گا اور میں جواب بھی لاؤں گا۔ صغرا کو اطمینان ہو گیا کہ قاصد خط لے جا رہا ہے، جواب آئے گا۔ قاصد چلا، قافلے کا پتہ لگاتا ہوا چلا، پتہ چلا کربلا میں قافلہ ٹھہرا ہے۔ قاصد اس دن پہنچا جب قیامت کا دن تھا، اس نے دیکھا کہ ایک بزرگ ایک جوان کی لاش پہ بیٹھا رو رہا تھا۔ کبھی اس نے دیکھا کہ اٹھ کر ایک ننھی سی قبر پہ رو رہا تھا۔ ڈیڑھ صفحے کا خط ہے، بس زیادہ بڑا خط نہیں ہے، میں سناتا ہوں آپ کو۔ ایک بار اس نے پوچھا ہم نے یہ سنا ہے کہ یہ قافلہ حسین کا ہے، اے مسافر یہ بتا کہ حسین کہاں ہیں؟ ہاتھوں میں مٹی بھری تھی۔ ایک بار اٹھے کہا میں ہی تو حسین ہوں، تو مجھے کیوں پوچھتا ہے، کیوں پوچھ رہا ہے؟ تو بے اختیار کہا یہ آپ ہیں؟ ارے میں تو کچھ سوچ کر آیا تھا، آپ کی بیٹی فاطمہ صغرا کا خط لایا ہوں۔ ایک بار اس نے خط نکال کر حسین کو دیا، حسین نے خط کو دیکھا، چوما، آنکھوں سے لگایا، مگر خط پڑھا نہیں، بلکہ خط لے کر فوراً خیمے میں چلے گئے۔ اور ایک بار آواز دی زینب، ام کلثوم، رباب، ام لیلہ، سکینہ آؤ، وطن سے فاطمہ صغرا کا خط آیا ہے۔ ساری بیویاں جمع ہو کتاب کا نام ہے مجموع النورین، اس میں یہ خط فاطمہ صغرا کا لکھا ہے، جہاں سے میں یہ خط آپ کو سنا رہا ہوں۔ خط کے اوپر کچھ لکھتے ہیں کہ یہ خط کہاں سے آیا ہے۔ جب آپ خط لکھتے ہیں تو آپ لکھتے ہیں فلاں شہر فلاں تاریخ، لیکن صغرا نے جو اوپر لائن خط پہ لکھی وہ یہ لکھی کہ بابا اجڑا ہوا مدینہ ہے، گھروں میں تالے پڑے ہیں، ہر سمت اداسی ہے۔ اس کے بعد لکھا پیارے بابا، بیمار بیٹی آپ پر سلام عرض کرتی ہے، اور اب خط سنتے جائیے۔ کہا بابا آپ کی بیمار بیٹی اس آس میں ابھی تک جی رہی ہے کہ کب بھیا علی اکبر اسے لینے آئیں گے۔ ہاں بابا، صغرا بھی زندہ ہے،
بابا میں کوئی ایسی بیمار تو نہ تھی جو سفر نہ کر سکتی، مجھے تو اپنی بیماری کا علم ہی نہیں۔ ہاں سب کہہ رہے تھے صغرا بیمار ہے، گرمی کا سفر ہے، اسے لے جانا مناسب نہیں۔ میں نے تو یہ بھی کہا تھا کہ جہاں میری بیماری شدید ہو جائے مجھے وہیں چھوڑ دینا، مگر نہ چچا عباس سنتے تھے نہ بھیا علی اکبر۔ وہ میری کیوں سنتے، وہ تو آپ کے حکم کے پابند تھے۔ ہاں بابا ایک بات سمجھ میں نہیں آئی، آپ پھوپھی زینب سے یہ بار بار کیوں کہہ رہے تھے کہ صغرا کی شکل اماں سے ملتی ہے؟ لو بابا یہ کوئی بات ہوئی؟ اگر میری شکل دادی سے ملتی ہے تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اور پھر نہ لے جانے کی یہ کوئی وجہ بھی تو نہیں۔ کیا بھیا علی اکبر نانا رسول اللہ کے ہم شکل نہیں ہیں؟ چچا عباس دادا علی سے نہیں ملتے جلتے ہیں؟ آخر بابا شکلیں صورتیں خاندان والوں پر ہی جاتی ہیں۔ خیر بابا آپ مجھے نہیں لے جانا چاہتے تھے، نہیں لے گئے بابا۔ آپ کو یاد ہے کہ آپ نے کہا تھا جب بھیا علی اکبر کی شادی ہوگی تو وہ مجھے ضرور بلوائیں گے۔ کیا ابھی شادی طے نہیں ہوئی؟ کب تک ارادہ ہے؟ ضرور بلوائیے گا۔ ہائے میرا بھیا جب سہرا باندھے گا تو کتنا پیارا لگے گا، اور میں بھیا علی اکبر کے سہرے کی بلائیں لوں۔ اے بابا میں بھیا علی اکبر کے سہرے کی بلائیں لوں گی، اور بابا میں علی اکبر کا صدقہ اتاروں گی تو میری ساری بیماری دور ہو جائے گی۔ اے بابا شادی کے کپڑے تو سل گئے ہوں گے، میرا دل چاہتا ہے کہ اڑ کر آپ لوگوں تک پہنچ جاؤں۔ رات دن رات تکتی ہوں، اب کوئی آیا، اب دق الباب ہوا، مگر شام ہو جاتی ہے، پرندے اپنے بسیروں کو جاتے نظر آنے لگتے ہیں۔ آپ کی یہ بیٹی آنے والے کل کی آس میں آس لگائے نانی کے ساتھ نانا رسول خدا کے روضے پر چراغ جلانے چلی جاتی ہے۔ بابا جب سے آپ گئے ہیں رات کو بڑے ڈراؤنے خواب نظر آتے ہیں۔ بابا رات کو نیند نہیں آتی، جیسے ہی ذرا آنکھ بند کرتی ہوں نہ جانے کیا دیکھتی ہوں۔ اے بابا خواب میں ایک بڑا سا صحرا نظر آتا ہے، اور بابا خواب میں اس صحرا میں مجھے خون ابلتا نظر آتا ہے۔ ایسا لگتا ہے خون کا دریا جوش مار رہا ہے۔ بابا یہ کیسا خواب مجھ کو نظر آتا ہے؟ ایک دم گھبرا کے اٹھ بیٹھتی ہوں، اور جب سے بابا یہ محرم کا چاند چڑھا ہے مجھے ایک پل چین نہیں آتا۔ اے بابا میرا کھانا پینا سب چھوٹ گیا ہے، زبردستی نانی مجھ کو نوالے بنا کے کھلاتی ہے۔ اے بابا جلدی لکھیے سب خیریت تو ہے نا؟ اے بابا اب تو آس پاس پڑوس کی سہیلیاں بھی آنا جانا نہیں کرتی۔ بابا جب گلی میں دیکھتی ہوں کہ چھوٹی چھوٹی لڑکیاں اپنے چھوٹے بھائیوں کو گود میں لے کے جا رہی ہوتی ہیں تو مجھ کو علی اصغر بہت یاد۔ اے بابا اب تو علی اصغر گھٹنیوں چلنے لگے ہوں گے۔ اے بابا سکینہ اب علی اصغر کے ساتھ بہت کھیلتی ہوگی اور گود میں اٹھاتی ہوگی۔ بابا مجھ کو بھی بڑی حسرت ہے کہ میں علی اصغر کو گود میں اٹھاؤں۔
اے بابا میں بھیا علی اصغر کے لیے 2 کپڑے جوڑے بھیج رہی ہوں جو دادی ام البنین نے بنائے ہیں، اور بھیا علی اکبر کے لیے میں نے بہت سے پھول جمع کر کے ایک گلدستہ بنایا ہے۔ اب میں پورا خط نہیں پڑھ سکتا اس لیے کہ آگے پڑھنے کی ہمت نہیں ہے، بس یہ سن لو ایک بار خط لے کر باہر آئے تو قاصد نے کہا خط کا جواب، کہا میں خط کا جواب دیتا ہوں۔ قاصد کو لیا، لے کر علی اکبر کے لاشے پر آئے اور علی اکبر کے سینے پر صغرا کا خط رکھا، کہا یہ ہے علی اکبر، صغرا سے کہنا تیرے خط کا جواب